اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولما جاءهم الحق من عندنا قالوا ان هذا لسحر مبین صدق اللہ العلی العظیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے کہ سورہ مبارک یونس کی آیت نمبر 76 کی تلاوت کا شرف میں نے حاصل کیا، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ پس جب ہمارے پاس سے حق ان کے سامنے آیا تو انہوں نے کہا یقیناً یہ تو کھلا ہوا جادو ہے۔ آیت میں بتایا گیا ہے کہ جاہل قومیں انبیاء علیہ السلام کے فضائل علمی اور عظمت کردار کی قدر تو کیا کرتیں، جبکہ ان کی عقل کی سطح تو اس قدر پست تھی کہ وہ انبیاء علیہ السلام کے معجزات کو دیکھ کر اسے جادو کہہ دیا کرتے تھے۔ عزیزان محترم، یہ جب ہوتا ہے کہ انسان علم حاصل نہیں کرتا، رسول اور آل رسول علیہ الصلاۃ والسلام کی احادیث کا مطالعہ نہیں کرتا، تو پھر وہ اسی قسم کی باتیں کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پروردگار عالم نے اہل زمین کو 2 حصوں میں تقسیم کیا اور مجھے اچھے حصے میں رکھا، پھر اس کو 3 حصوں میں تقسیم کیا اور مجھے اچھے حصے میں رکھا، پھر عرب کو چنا، عرب سے قریش کو چنا، قریش سے بنو ہاشم کو چنا اور بنو ہاشم سے عبد المطلب علیہ السلام کو چنا اور عبد المطلب علیہ السلام کی اولاد میں سے مجھے چنا۔ ظاہراً پہلی 2 قسمیں جن و انس ہیں، کیونکہ کرۂ ارض پر یہ دونوں گروہ عاقل و مکلف جن پر تکلیف شرعی عائد ہوتی ہے اور شریف مانے جاتے ہیں، اور دوسری قسم سے مراد یہ ہے کہ رنگ کے اعتبار سے انسان گندمی، سیاہ فام یا سفید فام ہوتے ہیں، جن میں سے تیسری قسم یعنی سفید رنگت والے بہترین سمجھے جاتے ہیں اور اس میں عرب شامل ہیں۔ اس سے مقصود نوح علیہ السلام کے بیٹوں سام و حام و یافس ہیں، جیسا کہ بعض روایت کے مطابق تمام نو انسان انہی تینوں کی اولاد میں سے ہے، اور اولاد سام جو ان میں شریف ترین ہیں اس میں عرب شامل ہیں۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھ سے میرے والد امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے 2 گروہ ایسے ہیں، اگر وہ نیک ہیں تو میری امت نیک ہوگی اور اگر وہ برے ہیں تو میری امت بری ہوگی۔ عرض کیا گیا وہ گروہ کون سے ہیں، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا فقہا اور عمرا۔ جناب امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ 2 کمزوروں کے معاملے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرو، یعنی یتیم اور عورتوں کے معاملے میں۔ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے اپنی 2 بیٹیوں اور 2 بہنوں اور 2 پھوپھیوں یا 2 خالاؤں کی پرورش کی تو وہ اسے دوزخ کی آگ میں نہیں جانے دیں گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ 500 سال چلنے کی راہ تک جنت کی خوشبو جائے گی، مگر اس خوشبو کو 2 اشخاص نہیں سونگھ سکیں گے، ایک وہ شخص جس کو والدین نے آگ کر دیا ہو، اور دوسرا وہ جس کی بیوی زنا کراتی ہو اور اس کے علم میں ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ قیامت کے دن دوغلا شخص اس حالت میں لایا جائے گا کہ اس کی ایک زبان گدی سے نکلی ہوئی ہوگی، دوسری سینے میں پڑی ہوگی جس سے آگ کے شعلے نکل گئے ہوں گے، جو اس کے جسم کو جلا کر راکھ کر دیں گی۔ اعلان کیا گیا کہ یہ شخص دنیا میں دوغلا تھا، 2 زبانیں رکھتا تھا، قیامت میں اسی نام سے مشہور ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے نزدیک قیامت میں بدترین شخص دوغلا ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص دنیا میں دوغلا ہوگا قیامت میں اس کی 2 زبانیں ہوں گی۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کو فرماتے ہوئے سنا گیا کہ جو شخص مومنین سے مل کر ان سے دوستی کا دعویٰ کرے اور پیٹھ پیچھے ان کی برائی کرے، ایسا شخص قیامت میں آگ کی 2 زبانوں سے مشہور ہوگا۔ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ برا شخص دوغلا اور 2 زبانوں والا ہے، جو مومن کے منہ پر اس کی تعریف کرے اور پیٹھ پیچھے
اس کی برائی بیان کرے، اگر اسے نعمت ملے تو حسد کرے، اور اگر مصیبت میں گرفتار ہو تو اسے چھوڑ دے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔